نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے احباب پوری دنیا اور اس میں جتنے بھی بر اعظم پائے جاتے ہیں ان تمام بر اعظموں سے ایک سوال مسلسل اور متواتر ہو رہا ہے کہ بے اولادی کا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی محترم اور بہن محترمائیں بہت غور سے سن لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسی دوا نہیں ہوتی جس سے بے اولادی کا علاج ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کسی بھی چیز کو کہا جاتا ہے جی یہ جڑی بوٹی ہے، یہ فلانی دوا ہے جی، اس سے نا بے اولادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بے اولادی کا شرطیہ علاج، ایک تو شرطیہ علاج اتنا گھٹیا لفظ ہے کہ بھائی دیکھو علاج جو ہے معالج کرے گا، مگر شفا دینا تو اللہ کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے؟ شفا دینا 100% اللہ کا شعبہ ہے۔ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ بولے کہ شرطیہ علاج اور گارنٹی شدہ علاج کیسے دے سکتے ہو؟ شفا اللہ کا شعبہ ہے۔ ایک معالج اتنا رہے کہ معالج ایماندار رہے، تشخیص اس کی اچھی ہو، اجزاء اس کی اچھی ہوں، ایماندارانہ ہو، وزن پورا ہو، پوری توجہ اور کانسنٹریٹ سے اس نے جناب اپنے اجزاء تیار کر کے دوا بنائی ہو۔ آپ نے صرف ایمانداری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شفا اللہ کا شعبہ ہے۔ اس شعبے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی گھٹیا کوشش نہ کرے انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسی جڑی بوٹی نہیں ہے کہ جس سے بے اولادی ختم ہو جاتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں کہ جناب فلانی خاتون نے فلانی چیز کھائی تھی تو اس کو اولاد ہو گئی، ہمیں تو نہیں ہو رہی۔ فلانی خاتون نے وہ کھائی تھی، درخت کھا لیا تھا، ان کو اولاد ہو گئی، ہمیں نہیں ہو رہی۔ فلانی نے پتے کھائے تھے، فلانی نے بیج کھائے تھے، فلانے نے جڑ کھائی تھی، فلانے نے چھال کھائی تھی، فلانے نے اس کا بوٹا کھایا تھا، اس کا پھل کھایا تھا، اس کا بیج کھایا تھا، اس کے بیج کے چھلکا کھایا تھا، اس کو اولاد ہو گئی، ہمیں تو نہیں ہو رہی۔ بھائی محترم، بے اولادی کی وجوہات کو اچھی طرح سن لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور پھر ان پوائنٹس کو آپ مینیج کیجئے کہ آپ کا کون سا پوائنٹ جو ہے ڈسیبل ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے معالج سے مشورہ کر کے اس پوائنٹ کو انیبل کر دیجئے، اس کی ڈسیبلٹی کو ختم کر دیجئے، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اولاد ہونا ایک ٹیکنیکل اور فزیکل کیس ہے۔ آپ کے ڈیجٹ کمپلیٹ کریں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ دے دے گا۔ ڈیجٹ کمپلیٹ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ بولے میں شادی نہیں کروں گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بیت اللہ کی چھت پہ جا کے دعا مانگوں گا اللہ بچہ دے دے، تو بھائی ڈیجٹ کمپلیٹ نہیں ہے، آپ شادی کریں پہلے، ٹھیک ہے نا؟ فزکس کمپلیٹ کریں، پھر کہیں جا کے آپ اللہ سے مانگنے کے حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بے اولادی کے پوائنٹس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے مرد حضرات کی طرف آ جائیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اسپم بہت کم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مورٹیلٹی نہیں ہے یا ڈسیبل ہے یا کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ اسپم میں جراثیم جو ہیں، جمز ویلیو جو ہے وہ جناب نہیں ہے یا بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ عضو میں سختی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہ ٹچ ہوتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹائمنگ نہیں ہے، مادے میں گاڑھا پن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو جناب علی کام نہیں بنے گا۔ یا سوزاکی زہر ہے۔ سوزاکی زہر کیا ہوتا ہے؟ پس سیل آ رہا ہے۔ رپورٹ میں جب سیمن اسپم کی رپورٹ کرائی تو اس میں پس سیل آ رہا ہے، یعنی کہ باڈی میں پس پایا جاتا ہے۔ اور پس سیل کی ایک نارملی جرنلی علامت کیا ہے کہ بندے کی رات کو ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو مرد حضرات کی یہ 7 پوائنٹ مرد حضرات اپنے پورے کریں، دیکھیں کہ میرے اندر یا ان میں سے کیا پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ پوائنٹ حل کریں، دیکھیں کہ یہ سارے پوائنٹ خراب نہیں ہوں گے آپ کے، یہ 7 کے 7 پوائنٹ جو ہیں آپ کے ڈسیبل نہیں ہوں گے، 7 میں سے 2 ہوں گے، 1 ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو مینیج کروا لیجئے۔ ہاں، وہ لوگ جو ہیروئن پیتے ہیں وہ اچھی امید نہ رکھیں، ان کے یہ 7 کے 7 پوائنٹ خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کام نہیں بنتا۔ تو وہ تو جب تک ہیروئن کا علاج نہیں کروا لیں، توبہ نہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، ہیروئن ہے، آئس ہے، شیشہ ہے، یہ چیزیں پینے والے تو اچھی امید نہ رکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خواتین پر آ جائیں۔ خواتین اپنے پوائنٹ سمجھ لیں بہت اچھی طریقے سے کہ مینسز آنے چاہیے، بر وقت آتے ہوں، پوری مقدار میں آتے ہوں، بغیر درد کے آتے ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوٹرس میں سسٹ نہ ہو، فائبرائڈ نہ ہو، لوزنگ نہ ہو، یوٹرس بلکی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فیلوپین ٹیوب بلاک نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ساری باتیں آپ اگر مینیج کرتے ہیں تو تب کہیں جا کے اب آپ دیکھیے، خواتین دیکھ لیں کہ آپ اپنے معالج سے مل کر، اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر
اور مشورہ کیجئے کہ ان میں سے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کیا، اس مسئلے کو حل کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک تیسری بات جو بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرد حضرات اپنے ٹیسٹ کروانے میں ذرا لیٹ کرتے ہیں معاملے کو، خواتین کا علاج ہو رہا ہوتا ہے مسلسل۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں کرو، اچھے بچے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ دونوں میاں بیوی دونوں اپنے معالج سے رابطہ کریں، دونوں اپنے اپنے ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر دیکھیں کہ جس میں جو ڈسیبلٹی ہے اس ڈسیبلٹی کو کمپلیٹ کریں، اس کو انیبل کریں۔ یقین کیجئے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے سارے پوائنٹ ہیں اور سب کی الگ الگ وجوہات ہیں، الگ الگ علاج ہے۔ کوئی ایک چیز کو ہدف بنا دینا کہ یہ بے اولادی کا خاتمہ کرتی ہے، اور بے اولادی کا 100% خاتمہ، شرطیہ خاتمہ، گارنٹیڈ خاتمہ، یہ ساری بیکار باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وجوہات ہیں۔ ایک گاڑی بند ہو گئی تو اب ہوا بھرنے کا پمپ لیے چلے آ رہے ہو کہ میں نے جس میں بھی پمپ سے ہوا بھری ہے وہ گاڑی چل گئی۔ بھائی ہو سکتا ہے گاڑی کا انجن خراب ہو، ڈرائیور نشے میں ہو، اس کا بریک فیل ہو، اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، پیٹرول نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا، صرف گاڑی میں پیٹرول ڈالنے سے گاڑی چل جائے ایسا بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے نا۔ وہ ڈرائیور صاحب نے چرس زیادہ پی لی تھی، ان کو ہٹا کے آپ اچھا سا بندہ بٹھا دو، انجن ادھر ختم ہے، بیٹری بھی ختم ہے، پیٹرول بھی ختم ہے، ہوا بھی کم ہے، اس طرح نہیں ہوگا نا۔ بہت ساری وجوہات آپ مینیج کرو گے تب کہیں جا کے گاڑی چلے گی نا۔ تو اسی طریقے سے جو اولاد ہوتی ہے اس میں یہ سارے پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 11 پوائنٹ خاتون کے، 7 پوائنٹ مرد کے، کتنے ہو گئے جی؟ 18 پوائنٹ۔ یہ 18 پوائنٹ آپ دیکھیں کہ ان میں سے ایک ایک دو دو کس کے کون سے پوائنٹ ڈسیبل ہیں، اس پوائنٹ کو مینیج کروائیے، لگ کے کروائیے، دونوں علاج کروائیے۔ صرف خواتین کو علاج کرنے کے لیے نہ بھیج دیجئے، مرد حضرات بھی اپنا ٹیسٹ کروائیں، ورنہ یقین کیجئے کہ وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے رشتہ دار وہ تانے دے دے کے کڑا کے جو بچے کچھ جراثیم ہیں نا آپ کے، وہ بھی بھگ کر کے اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دیر نہ کیجئے، جلد سے جلد جناب علی دونوں اپنے معالج سے رابطہ کریں، دونوں اپنی ٹیسٹ رپورٹ کروائیں، اور دونوں اپنے خواتین کو عام طور پر الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑتا ہے اور CBC رپورٹ، ٹھیک ہے، اور مرد حضرات کو اپنی CBC رپورٹ اور سیمن اسپم کی رپورٹ، ٹھیک ہے جی۔ ان 4 رپورٹس کی بنیاد پر ایک چیز تشخیص ہو جاتی ہے کہ معاملہ کیا ہے، اور خواتین کا پھر بیان بھی چاہیے ہوتا ہے، مرد کا بھی بیان چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ فیزیبلٹیز ہیں جو بیان، یعنی کہ 2 رپورٹیں اور ایک بیان کا پرچہ، اس بنیاد پر آپ اپنے معالج سے رابطہ کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہو اور آپ دونوں ایماندار ہو اور دونوں بچہ چاہتے ہو، یقین کیجئے اللہ غیب سے مدد جاری کر دے گا، آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، ٹھیک، ایماندار ہو جائیے، اولاد ہو جائے گی، اللہ دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو اکیلا یکتا و فردہ و تنہا ہے نا، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے سب کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، بچہ کیوں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ان پوائنٹس کو کمپلیٹ کیجئے، اللہ سے مدد مانگے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔